غامدی صاحب، ابھی حال ہی میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مسیحی ہمارے نبی علیہ السلام کو اینٹی کرائسٹ نہیں مانتے. میں انگلش میں ترجمہ کر رہا ہوں. وہ اچھی شخصیت مانتے ہیں ان کو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ چیز تو زیر بحث ہے ہی نہیں کہ کیا وہ اچھا مانتے ہیں یا پھر برا مانتے ہیں. انڈر ڈسکشن تو یہ چیز ہے کہ کیا وہ سچا مانتے ہیں یا پھر جھوٹا مانتے ہیں. اگر مسیحی خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی اسلام کو سچا نہیں مانتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ لاجیکلی ڈیفالٹ پوزیشن ان کی یہی بن جاتی ہے کہ وہ ان کو اینٹی کرائسٹ مانے؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ نبی اسلام کو جو نبی نہیں مانتے وہ محدث مانتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تعویل کرنا کیسا ہے؟ کسی کے کسی دعوے کو آپ نہیں مانتے، خاص طور پر اگر وہ ماورا کے بارے میں ہے، تو یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے نتیجے میں آپ اس شخص کو جھوٹا مانتے ہیں. ہو سکتا ہے اسے غلطی لگی ہو. مثلا میں بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں جنہوں نے دعوے کیے ہیں کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں. انہوں نے بعض معاملات میں غلطی کھائی ہے، یہ غلطی بھی لگ جاتی ہے. تو اس لیے آخری نتیجہ ہر حال میں ایک ہی نکل آئے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس وقت مسیحی کیا مانتے ہیں ہر شخص سے تو ہم نے بات نہیں کی. عام لوگ کیا مانتے ہیں وہ ہم نے یہاں آ کے دیکھا ہے، ان کے اندر رہ کے دیکھا ہے. بہت سی چیزوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے ان کو، ماننا کیا ہے بہت دور کی بات ہے. پھر یہ کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی بہت سے درجات ہیں. اس میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اب جو آج سے 3 صدی 2 صدی پہلے صورتحال تھی وہ نہیں رہی. رسالت مآب کے بارے میں مسیحی علماء، مسیحی محققین، مستشرقین اب اس طریقے کی گفتگو نہیں کرتے. وہ اس میں مختلف امکانات کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں ایک امکان یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح مختلف قوموں کی طرف پیغمبر آئے ہیں، رسالت مآب اہل عرب کے لیے پیغمبر تھے. تو یہ بات تھی میں نے پوری کہی تھی. اس سے جو نتائج آپ نے نکالے ہیں کہ میں نے کوئی سب کے بارے میں ایک فتویٰ دے دیا، ایسی کوئی بات نہیں. جی بالکل واضح ہے. لیکن عمر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ برصغیر کے اندر جو مسیحیوں کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے اس میں باقاعدہ انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو المسیح الدجال کے پس منظر میں ہمارے یہاں زیر بحث ہے. 2 صدی پہلے جب وہ آئے تھے اس وقت ظاہر ہے کہ بڑی طاقت کی حیثیت سے آئے تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کس طریقے سے دہلی میں، دوسرے بڑے شہروں میں، کلکتے میں بعض پادریوں نے مناظرے کیے. پھر مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب نے اظہار الحق لکھی. اسی طرح بہت سے علماء اس میدان میں اترے. تو اس زمانے میں طبیعتوں میں تلخی بھی تھی اور طاقت کا نشہ بھی تھا، لیکن اب صورتحال 2 صدی بعد ایسی نہیں.